آج ہم صحیح بخاری کے ایک بہت ہی اہم حصے کتاب الجمعہ یعنی جمعہ کے بیان پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر حدیث نمبر 492 سے 523 تک۔ یہ حدیثیں نہ صرف جمعہ کے احکام بتاتی ہیں بلکہ اس دن کی روح کیا ہے، تیاری کیوں ضروری ہے اور اجتماعی زندگی کے آداب، ان سب پر بات کرتی ہیں۔ بالکل، اور جمعہ کا دن تو ویسے بھی مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری، جو کہ احادیث کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، جی، وہ ہمیں براہ راست بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کیا فرمایا، وہ خود کیا کرتے تھے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان روایتوں کی گہرائی میں جائیں۔ زبردست۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جمعہ کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے۔ ایک روایت ہے 492، اس میں ذکر ہے کہ ہم مسلمان زمانے کے لحاظ سے تو بعد میں آئے، جی ہاں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہ جمعہ کا دن پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا، پر انہوں نے اس میں اختلاف کر لیا۔ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت کا لفظ بڑا اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بتا دیا گیا کہ جمعہ خاص ہے، بلکہ یہ کہ ہمیں توفیق ملی کہ ہم اس کی اہمیت سمجھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں اور اسے صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اللہ کا خاص انعام ہے اس امت کے لیے۔ اور یہ جو بات ہے کہ قیامت میں آگے ہوں گے، یہ اسی دن کی قدردانی سے جڑی ہوئی بات لگتی ہے۔ اور قدردانی کا ایک طریقہ تو ہے جلدی مسجد جانا۔ جی حدیث 494 میں تو کمال کا ثواب بتایا گیا ہے۔ جی، پہلی گھڑی میں جاؤ تو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، پھر گائے، پھر مینڈا، مرغی اور آخر میں انڈا۔ یہ صرف ٹائم پہ پہنچنے کی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ نہیں، یہ صرف ٹائم پہ پہنچنے سے زیادہ ہے۔ یہ اصل میں اشتیاق ہے، آپ کی تیاری ہے، آپ کی نیت ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کو دنیا کے کاموں پر کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ہر گھڑی کے ساتھ ثواب کا کم ہونا یہ دکھاتا ہے کہ جتنی جلدی، جتنے شوق سے کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر اتنی ہی زیادہ ہے۔ اور اسی روایت میں آگے ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو اس موقع کی روحانی عظمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مطلب حاضری کا وقت ختم، اب صرف سنو توجہ سے۔ ٹھیک، اور یہ تیاری صرف وقت کی نہیں، جسم کی بھی ہے۔ کئی حدیثوں میں غسل پر بہت زور ہے۔ حدیث 493 میں تو اسے ہر بالغ مرد پر لازم قرار دیا ہے۔ ساتھ میں مسواک اور خوشبو کا بھی ذکر ہے۔ جی، پھر حضرت عائشہ والی روایت ہے کہ لوگ کام کاج سے آتے تھے، گرد و غبار میں، پسینے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نہا دھو لیا کرو اس دن۔ کیا یہ صرف صفائی ہے؟ دیکھیں صفائی تو ہے ہی اور بہت ضروری ہے۔ اول تو یہ کہ جب لوگ جمع ہوں تو آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہے نا؟ جی بالکل۔ دوسرے، یہ آپ کی اپنی شخصیت کے لیے اچھا ہے۔ تیسرے اور شاید سب سے اہم، یہ ایک روحانی تیاری بھی ہے۔ غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ مسواک کا تو الگ سے بھی بہت ذکر ہے۔ ہاں، حدیث 498 اور 499 میں۔ پھر ایک پاکیزہ عمل میں داخل ہو رہے ہیں۔ واہ، یعنی تیاری کا تعلق اجتماع سے بھی ہے، اور جب اجتماع میں آ گئے تو وہاں کے آداب بھی ہیں۔ سلمان فارسی کی ایک لمبی روایت ہے 495، اس میں غسل، صفائی، خوشبو کے بعد ایک اور بات ہے کہ مسجد آ کر دو بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ میں گھسنا نہیں، ان کو جدا نہیں کرنا۔ یہ تو چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ لگتی چھوٹی ہے پر ہے بہت بڑی۔ یہ اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ دوسروں کا احترام، ان کی سہولت کا خیال۔ مسجد میں سب برابر ہیں، لیکن جو پہلے آیا ہے اس کی جگہ کا احترام ہے۔ صحیح۔ یہ نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی 508 میں صاف منع کیا ہے کہ کسی کو اٹھا کر خود مت بیٹھو۔ اور یہ صرف جمعہ نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اچھا، اسی سلمان فارسی والی روایت میں آگے ہے کہ جتنی نفل نماز ہو سکے پڑھے، اور پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے۔ اور اس کا پھل؟ اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف۔ خطبے میں خاموشی پر اتنا زور کیوں؟ حدیث 520 میں تو یہاں تک ہے کہ کسی بولنے والے کو چپ ہو جاؤ کہنا بھی غلط ہے۔ یہ خطبے کی مرکزی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ خطبہ صرف تقریر نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑا ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، دین کی بات بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت مکمل خاموشی، پوری توجہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر کوئی بغیر کسی خلل کے سنے، سمجھے، غور کرے۔
اب اگر کوئی کسی کو چپ ہو جاؤ کہے گا تو وہ خود بھی تو بول رہا ہے نا، بات تو صحیح ہے۔ اس سے بھی تو دوسروں کی توجہ بٹے گی۔ تو تاکید یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک آواز ہو، امام کی۔ یہ تو واقعی سخت تاکید ہے، لیکن ایک رعایت بھی ہے شاید۔ حدیث 518 میں کہ اگر کوئی دیر سے آیا اور تحیت المسجد نہیں پڑھی تو خطبے کے دوران بھی 2 رکعتیں پڑھ لے، مختصر سی۔ جی ہاں، یہ تحیت المسجد کی اپنی جگہ اہمیت بتاتا ہے، لیکن ساتھ ہی مختصراً پڑھنے کا حکم یہ یقینی بناتا ہے کہ خطبے کا زیادہ حصہ نہ چھوٹے اور سننے میں کم سے کم خلل ہو۔ یہ ایک بہت اچھا توازن ہے۔ ٹھیک، اور اس خاموشی کی اہمیت ایک واقعے سے بھی پتہ چلتی ہے۔ حدیث 522، خطبہ ہو رہا تھا، کوئی تجارتی قافلہ آ گیا تو کچھ لوگ سوائے 12 کے خطبہ چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ اس پر تو آیت بھی نازل ہوئی۔ بالکل، یہ واقعہ تو بہت صاف پیغام دیتا ہے کہ دین کی بات، عبادت، اللہ کا ذکر، اس کو دنیا کے کسی فائدے یا دلچسپی پر قربان نہیں کرنا۔ خطبے کا احترام، اس میں پوری توجہ، یہ جمعے کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ یہ ہفتے میں ایک بار ایمان تازہ کرنے، علم سیکھنے کا موقع ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان بنیادی باتوں کے علاوہ بھی کچھ دلچسپ واقعات اور احکامات ہیں ان حدیث میں۔ وہ جو واقعہ ہے 513 کہ جب نیا ممبر آیا تو کھجور کا وہ تنا جس سے آپ ٹیک لگاتے تھے وہ رونے لگا اونٹنی کی طرح۔ یہ کیا ہے؟ صرف معجزہ یا کوئی اور بات بھی ہے تو یہ یقیناً معجزہ، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی بھی دلیل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شفقت، آپ کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں تھا، کائنات کی ہر چیز آپ سے ایک خاص لگاؤ رکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بظاہر بے جان چیزوں میں بھی احساس، محبت کے امکان کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ مال کی تقسیم کا ہے۔ حدیث 515، آپ نے کچھ لوگوں کو دیا، کچھ کو نہیں دیا۔ جن کو نہیں ملا وہ تھوڑے ناخوش ہوئے، تو آپ نے سمجھایا کہ بھئی کچھ لوگوں کو ان کے دل کی کمزوری، بے صبری کی وجہ سے دیتا ہوں، اور جنہیں نہیں دیتا ان کے دل میں جو اللہ نے بھلائی رکھی ہے، جو ایمان ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ کیسی لیڈرشپ ہے؟ یہ قیادت میں حکمت کی، انسان کی نفسیات کو سمجھنے کی اور لوگوں کے روحانی درجوں کے فرق کو پہچاننے کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ لیڈرشپ صرف برابر بانٹ دینا نہیں، بلکہ ہر ایک کی ضرورت، اس کی حالت کو سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل دولت مال نہیں، دل کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور جن صحابہ کو نہیں ملا تھا، ان کا یہ کہنا کہ آپ کی یہ بات ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہے، یہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ بالکل، اور دعا کی قبولیت کی تو کیا شان نظر آتی ہے۔ حدیث 519 میں کہت تھا، ایک دیہاتی نے کہا دعا کریں بارش کی، آپ نے دعا کی، فوراً بارش شروع، ہفتہ بھر برستی رہی۔ جی۔ اگلے جمعہ شکایت ہوئی کہ سب کچھ ڈوب رہا ہے، تو دعا کی کہ اے اللہ ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، اور بادل چھٹ گئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے جو خاص تعلق تھا، آپ کی دعا کی جو فوری قبولیت تھی، اور امت کے لیے آپ کی جو گہری محبت اور رحمت تھی، اسے ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی ایک امید ہے کہ مشکل میں اللہ سے دعا کرنا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ جی ہاں، اور اسی سے جڑی وہ بات بھی ہے حدیث 521 کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ اس دن خوب دعا کرنی چاہیے، اس گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے۔ کچھ عملی چیزیں بھی ہیں ان حدیثوں میں، جیسے نماز کا وقت 505 اور 506 کہ سورج ڈھلنے کے بعد، لیکن موسم کے حساب سے تھوڑا جلدی یا دیر سے ہو سکتا تھا۔ جی، یعنی دین میں عملی مصلحت کی گنجائش ہے۔ یا جمعہ کی فجر میں خاص صورتیں پڑھنا، السجدہ اور الدر، حدیث 500۔ جی، ان کی تلاوت میں بھی یقیناً حکمتیں ہوں گی۔ اور اذان کا معاملہ کہ پہلے تو ایک ہی اذان ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں لوگ زیادہ ہو گئے تو ایک اور اذان کا اضافہ ہوا، زورا مقام پر۔ یہ حدیث 509 اور 510 میں ہے۔ ہاں، یہ کمیونٹی کی ضرورت کے مطابق طریقے میں تبدیلی کی مثال ہے، یعنی اجتہاد۔ لیکن ساتھ ہی اصل سنت جیسے اذان کا جواب دینا، حدیث 511، وہ بھی قائم رہی۔ ٹھیک، اور آخر میں حدیث 523 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد کی سنتیں گھر آ کر پڑھتے تھے۔ جی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے ایک ہے جو ہمیں ان احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ صرف نہانا دھونے نہیں، بلکہ پوری ذہنی
جسمانی روحانی تیاری ہے، جلدی آنا، صفائی، خوشبو، مسواک۔ جی مسجد میں آ کر دوسروں کا احترام، کسی کو تکلیف نہ دینا، اور سب سے اہم خطبے کے دوران بالکل خاموش رہنا۔ بالکل، یہ حدیثیں جمعہ کو ایک طرح سے ہفتہ وار ریسیٹ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ یہ دن موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت پر توجہ دیں، اجتماعی آداب سیکھیں اور عمل کریں، صفائی کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا پیغام، دین کی نصیحت براہ راست امام سے سن کر ایمان تازہ کریں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اور وہ خطبے کے دوران مکمل توجہ اور خاموشی، وہ صرف حکم نہیں بلکہ سیکھنے اور فائدہ اٹھانے کی چابی ہے۔ جی بالکل، وہی کلید ہے۔ تو آج کی گفتگو سے سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ یہ ہو سکتا ہے، جس طرح جمعے کے خطبے میں مکمل خاموشی اور توجہ کو بخشش اور ہدایت کا ذریعہ کہا گیا ہے، کیا ہم زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی، چاہے علم حاصل کرنا ہو، کسی بڑے کی بات سننی ہو، یا صرف کسی اور کا نظریہ سمجھنا ہو، کیا ہم اسی طرح توجہ سے، احترام سے سن سکتے ہیں؟ بہت اچھا نقطہ ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو شاید بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے سے اور علم کے ذریعوں سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔